محمد جام رضی اللہ تعالیٰ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب ہلاکو بادشاہ پوری دنیا میں اپنی درندگی پھیلا چکا تھا، جہاں جاتا تھا قتل عام کرتا تھا، یکے بعد دیگرے وہ ملک فتح کر رہا تھا، لاشوں کے انبار لگا رہا تھا۔ اس کی کرسی تو لوگوں کی لاشوں پر ہی لگتی تھی۔ ہلاکو نام سنا ہوگا، بڑا ظالم بادشاہ۔ اور یہ جنگ کرتے کرتے جب اس کا ٹارگٹ بغداد ہو گیا، بغداد اس وقت مرکز اسلام کہلاتا تھا، علماء دین وہاں پر کثرت سے ہوا کرتے تھے، علم کی بڑی بڑی درسگاہیں وہاں پر موجود تھی، دانشور وہاں موجود تھے، صوفیہ موجود تھے۔ تو بغداد میں بڑی بڑی پرانی تاریخی کتابیں موجود تھیں۔ بغداد کو اس نے ٹارگٹ بنایا۔ سنیے، بغداد کو جب ٹارگٹ بنا کر اپنی فوج لے کر وہ بغداد پر چڑھائی کرنے کے لیے نکلا تو بغداد سے کافی فاصلے پر پڑاؤ کیا، ابھی کافی دور تھا، اور اس نے اپنے 2 سپاہیوں کو بھیجا کہ بغداد کا معائنہ کر کے آؤ، دیکھ آؤ لوکیشن کیا کیسا ہے۔ تو اس کے سپاہی جب بغداد کے لیے نکلے تو لوگوں میں ہلچل مچ گئی، بہت سنسنی پھیل گئی کہ ہلاکو قریب آ چکا ہے اور بغداد کو تباہ کرنے والا ہے، کیونکہ سب تباہیاں انہوں نے دیکھ لی تھی۔ ہلاکو نے کون سے شہر برباد کیے، کتنوں کا قتل عام کیا، وہ سب کو پتا تھا۔ تو بغداد کے اکثر لوگ دوڑے دوڑے حضرت محمد جام کے پاس آئے، کہا کہ آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، اللہ والے ہیں، ہمیں بچا لیں، آپ دعا کریں۔ ہلاکو جیسا ظالم بغداد پر ٹوٹ پڑا ہے۔ وہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں کھٹوری تھی۔ آپ نے وہ کھٹوری کو یوں پلٹ دیا اور کہا جاؤ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ لوگ چلے گئے۔ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، تصرف دیا ہے، اور ان کی اداؤں کو اللہ قبول بھی کرتا ہے۔ ہوا یہ کہ ہلاکو کے دونوں سپاہی پورے راستے پر چھان مارتے رہے، ان کو بغداد نظر ہی نہیں آیا، اور ڈھونڈتے رہ گئے، ان کو صرف میدان ہی میدان دکھتا تھا، کہیں بغداد دکھتا ہی نہیں تھا۔ وہ واپس لوٹے اور بادشاہ سے کہا کہ بغداد تو ہے ہی نہیں قریب، کہیں پر کوئی شہر ہی نہیں ہے، صرف اور صرف چٹیل میدان ہے۔ تو ہلاکو کو اتنا غصہ آیا ان کی بات پر کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، دونوں کو اس نے قتل کر دیا۔ کہا جھوٹ بول رہے ہو تم، بغداد کے بالکل ہم قریب آئے ہوئے۔ دوسرے دن بغداد کو اپنے خاص 2 وزیروں کو بھیجا، کہا جاؤ تم دیکھ کر کے آؤ، عام سپاہیوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ اپنے معتمد 2 وزیروں کو بھیجا، وہ جب آئے، دوسرا دن تھا، تو پھر لوگوں کو خبر چلی کہ آج ہلاکو کے 2 جاسوس اس کے مخصوص وزیر آ رہے ہیں۔ پھر دوڑے دوڑے حضرت محمد جام کے پاس آئے اور ان سے سفارش کرنے لگے کہ حضور آج وہ اپنے مخصوص جاسوسوں کو بھیج رہا ہے اور وہ بغداد کے قریب آئے ہیں، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، بچا لیں، اللہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ حضرت محمد جام نے آج پھر کھٹوری اٹھائی، پلٹ دیا، کہا جاؤ اللہ حفاظت فرمائے۔ چلے گئے، وہ 2 وزیر بھی گھوم پھر کر کے گئے، انہیں بھی بغداد نظر نہیں آیا، صرف چٹیل میدان۔ اللہ والے اپنے کوزے سے جسے چاہے چھپا لے۔ واپس وہ شام کو لوٹے، ہلاکو کے پاس کہے سچ کہہ رہے تھے وہ دونوں سپاہی، ہمیں بھی بغداد نظر نہیں آیا، ہم غلط راستے پر تو نہیں آئے۔ بادشاہ کو اب غصہ بھی تھا اور تجسس بھی بڑھ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا اب معائنے کی ضرورت نہیں، مجھے یہاں سے بغداد کی روشنی نظر آ رہی ہے اور تم کو قریب سے بغداد کیوں نہیں نظر آیا؟ تو پھر تیسرے دن اس نے فوج کی تیاری کر لی کہ نہیں اب معائنے کی ضرورت نہیں، ساری فوج ہی چل پڑے، میرے ساتھ ساتھ چلو اور حملہ ایک ساتھ کیا جائے گا بغداد پر۔ تیسرے دن صفیں لگ گئیں، ہلاکو اس کی سپہ سالاری کر رہا، سربراہی کر رہا تھا، اور جب بغداد کی طرف وہ طبل بجاتے ہوئے، نقارے بجاتے ہوئے نکلے، اب پھر بغداد والوں میں سراسیمگی پھیل گئی۔ اب یہاں پر دوڑ بھاگ، سارے ادھر ادھر کھلبلی مچ گئی۔ پھر دوڑے دوڑے حضرت محمد جام کے پاس آئے، مومنین کا ایک بڑا مجمع آیا، سب رونے لگے، کہا کہ حضور بچا لیں بغداد کو، یہاں امانتیں ہیں بزرگوں کی، یہاں مسلمانوں کا مرکز ہے، بچا لیں۔ حضرت محمد جام تیسرے دن ان کے ہاتھ میں کھٹوری تھی، وہ پلٹ رہے تھے، غیب سے ندا آئی
کہ اے میرے بندے اب رک جاؤ، اب رک جاؤ، کب تک تم انہیں اس طرح سے بچاتے رہو گے؟ انہوں نے اب تک اپنی حالت نہیں بدلی، ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ حضرت محمد جام کو حکم ہوا، غیب سے ندا آئی، انہوں نے وہ کھٹوری چھوڑ دی، نہیں پلٹا۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ہلاکو بغداد میں داخل ہو ہی گیا اپنی فوج کو لے کر، اور ایسی تباہی مچائی، ایسی تباہی، اللہ کی پناہ، 1 مہینے تک بغداد میں صرف چیخ ہی چیخ تھی، آوازیں ہی آوازیں تھی، جس طرف سے گزرتے لاشوں کا انبار تھا، گھر بار جلائے جا چکے تھے، اسلامی ذخیرہ جو لائبریریاں تھیں وہ جلا کر راکھ کر دی گئی، دریائے دجلہ کا پانی پورا خون سے لال ہو گیا تھا، اور گھوڑے دوڑتے تھے بغداد کی گلیوں میں تو مسلمانوں کے خون سے گھوڑوں کے ٹاپ بھیگ جاتے تھے۔ اتنا قتل عام کیا، مسجدیں تخت و تاخت و تاراج ہو گئیں، وہاں کی بلند و بالا پرشکو عمارتیں تباہ و برباد کر دی گئیں، علماء کو قیدی بنایا گیا، نہ جانے کتنی تباہی ہوئی، اس کا بیان کرنا بیان سے باہر ہے۔ میرے عزیزو، یہ تباہی تاریخ کی داستان بن گئی، آج بھی تاریخ اٹھاؤ گے تو ہلاکو کے بغداد کی تباہی کی داستانیں تمہیں بہت جلی حرفوں میں نظر آئیں گی، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس تاریخ میں چھپا ہوا یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ والے بھی، اولیاء کرام بھی اس وقت تک بچاتے رہتے ہیں جب تک تمہارے سدھرنے کی امید ہو، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مولا تعالیٰ خود منع کر دیتا ہے کہ اے میرے محبوب بندو، ان کی حفاظت بھی مت کرو، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، کہیں وہ نوبت نہ آنے پائے، وہ وقت آنے نہ پائے۔ اے غیور مسلمانوں، میں تمہیں بیدار کرتا ہوں۔ اسی لیے زمانہ ماضی کے کچھ شاعروں نے یہ کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، اٹھو نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ ہاں، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گئے۔ موسم پر کیڑے آتے ہیں، ہوتا ہے نا، کوئی ایک موسم آتا ہے بارش سے پہلے بہت کیڑے دکھتے ہیں، کوئی علاج ہی نہیں ہوتا، کیا کیا جائے کیا کیا جائے، ان کا علاج اتنا ہی ہوتا ہے موسم جائے تو ختم ہی ہوتے ہیں۔ ویسے ہی اسلام کے متعلق، قرآن کے متعلق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہرزہ سرائی کرنے والے، دشمنی پیدا کرنے والے ہر زمانے میں آتے ہیں، لیکن ان کا ایک خاص موسم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اسلام اسی آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہتا ہے۔ اسلام ویسے ہی چمکتا رہے گا، نہ اس کو چنگیز ہلا پایا، نہ اس کو ہلاکو ہلا پایا، نہ اس کو بڑے بڑے طاقتور ہلا پائے۔ 50 لاکھ لوگوں کا جس نے قتل کیا، چنگیز وغیرہ جو تاریخ آپ دیکھیں، 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا قتل جنہوں نے کیا، یہی سوچ کر کے کیا تھا نا اس دھرتی سے پورا مٹا دیا جائے، صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے۔ حیرت کی بات ہے، جس فوج نے بغداد پر حملہ کیا تھا وہی فوج دائرہ اسلام میں داخل ہوئی تھی، جس کو اقبال نے کہا تھا، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ رب تبارک و تعالیٰ انہی کے درمیان ایمان کی ہدایت عطا فرماتی۔ یہ ہوتا رہے گا، یہ اسلام کا لہلہاتا ہوا پودا سلامت رہے گا، اور لوگ جس طرح کے آج حالات، جو انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا ہے، اس سے تمہارا امتحان ہے، تم گھبرا کر کے اب تم کیا چاہتے ہو؟ ایک سوال میں کرتا ہوں، اسلام میں ہو تو اس بات پر تمہیں کبھی گلٹی فیل ہوتا ہے؟ کبھی شرم محسوس ہوتی ہے؟ کبھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ نہیں شرم آتی ہے تو پھر ٹوپی کیوں چھپاتے ہو؟ اگر شرم نہیں آتی ہے تو پھر داڑھی کیوں نکال پھینکتے ہو؟ کیوں؟ اگر تمہیں اسلام پر قائم رہنے میں فخر محسوس ہوتا ہے تو کھل کر کے اسلام پر عمل کرو، کھل کر کے۔ اسلام کسی جرائم پیشہ لوگوں کا اڈا نہیں ہے، پوری دنیا کو اچھے اخلاق سکھانے والا ایک مکمل دین ہے، پوری دنیا کو اخلاق سکھانے والا یہ دین ہے۔ تو مجھے شک کیوں ہے اس بات پر؟ بہت سارے لوگ ابھی آئیں کائیں کرتے ہوئے نیوٹرل بنتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، جب کبھی کوئی سوال آ جائے تو کچھ دانشور بن کر کے بیٹھتے ہیں اور
پھر ایک نیوٹرل باتیں، ایک سیکولر باتیں کرتے ہوئے وہ یہ محسوس کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، یہ بزرگ اسلام میں نہیں، وہ بزرگ اسلام میں نہیں، صرف اس لیے وہ کر رہے ہیں کہ دوسروں کو کچھ خوش کریں۔ ان بیوقوفوں کو میں بتانا چاہتا ہوں جو کرسیوں پر بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتے ہیں اور سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھو تم اپنی ناک کاٹ کر کے بھی نیچے رکھو گے تو وہ کبھی راضی نہیں ہونے والے، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ 10 لاکھ سال بھی تم پکار کر کے ان کی جوتیاں چاٹتے رہو، راضی نہیں ہوں گے۔ راضی کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو۔ ہم جس کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہم جس کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا فرمایا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا مگر صرف اتنا کہ عبادت کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ وہ کبھی دنیا راضی نہیں ہوگی، یار ایک بات یاد رکھیے، کبھی راضی نہیں ہوگی۔ تم چاہے جس طرح کے بھی بن جاؤ، دنیا تم سے راضی نہیں ہوگی۔ ہم بچپن میں ایک چیز پڑھتے تھے، ایک شوہر اور بیوی گدھا لے کر جا رہے تھے، شوہر اپنی بیوی کو بٹھایا گدھے پر اور لے کر چل رہا تھا، بیچارہ لیڈیز فرسٹ والے فارمولے پر عمل کر رہا تھا کہ پہلے عورتوں کو ہونا چاہیے، لیکن محلہ چھوڑنے والا تھوڑی نہ ہے۔ کٹے پہ بیٹھے ہوئے سب کمنٹ پاس کرنے لگے، جورو کا غلام جا رہا ہے، بیوی کا غلام جا رہا ہے۔ ایک حقیقت چیز ہے، اور یہ سن کر کے اس کو بہت برا لگا اور اس کی عورت کو اتار دیا، تو اتر جا میں بیٹھوں گا۔ وہ بیٹھ گیا، عورت اس کا رسی پکڑ کر کے چلنے لگی۔ آگے گیا تھا، دوسرے محلے والوں نے پکار کر کہا ظالم آدمی عورت کو چلا رہا ہے، خود بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ رہنے دو، دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ دونوں بیٹھ گئے تو تیسرا ایک محلہ آیا اور کہا کتنے ظالم ہیں، ایک سواری ہے، دو بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بیچارہ گدھا جھکا جا رہا ہے، اس پر رحم نہیں کرتے لوگ۔ کہا کہ دونوں اتر جاتے ہیں، خالی لے کے چلتے ہیں۔ چوتھے محلے والوں نے کہا پاگل لوگ ہیں، سواری ہے پھر بھی چل کے جا رہے ہیں، کرے تو کیا کرے آدمی۔ ایک بیٹھے تو لوگوں کو تکلیف، دو بیٹھے تو لوگوں کو تکلیف، نہ بیٹھو تو تکلیف۔ یہ کوئی ایک لطیفہ نہیں، دنیا کا مزاج یہی ہے۔ تم ٹوپی پہنو تو تکلیف، داڑھی رکھو تو تکلیف، سب نکال کر ننگے پھرو تو بھی تکلیف۔ دنیا کبھی تم سے راضی نہیں ہوتی۔ ہاں ایک فارمولا یاد رکھو، جیسے ہو تیسے ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہی کیوں نہ ہو، ایک سجدہ کرو مولا راضی ہو جاتا ہے۔ ایک سجدہ کرو مولا راضی ہو جاتا ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جگہ جگہ جھکنے سے تو بہتر ہے، لوگوں کو راضی کرنے سے تو بہتر ہے کہ مولا کو راضی کرو۔ اس لیے کہ قرآن میں کیا پڑھا ہے آپ نے؟ انا للہ و انا الیہ، جس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے۔ ہر مرنے والے کے دیکھ کر کے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے۔ قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تم اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ جانا ایک ہی جگہ ہے تو ایرے غیرے نتو کھیرے کو منانے کی کیا ضرورت؟ جس کی بارگاہ میں سارا فیصلہ ہونا ہے اسی کو راضی کرتے ہیں، اور وہ راضی بہت جلدی ہوتا ہے۔ دنیا جلدی راضی نہیں ہوتی۔ ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے بیچارے 40 سال پارٹی میں تھے، اس کے بعد پھر نکال کر ان کو پھینک دیا گیا اور ان کو پتہ نہیں کون سی منڈلی میں بٹھا دیا گیا۔ یہ دنیا ہے، تمہاری خدمتوں کو نہیں دیکھتی۔ ایک دن اگر تم سے کوئی برائی ہوئی تو پچھلے 40 سالوں پر پانی ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے، جس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں۔ مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں، جنت البقیع میں ایک 80 سال کا بوڑھا رو رہا تھا۔ کون تھا یہ؟ بانسری بجاتا تھا، لوگوں کو اپنی سریلی آواز سے بجا بجا کر کے دھن میں مست کرتا تھا، اس پر لوگ اس کو پیسے دیتے تھے۔ زندگی پوری گزری اسی میں، یہ بجانے میں۔ اور جب بانسری بجاتا تھا تو بہترین لے تھی اس کے پاس، بہترین طرز تھی، اور اس پر لوگ واہ واہ کرتے تھے، پیسے دیتے تھے۔ لیکن کب تک بجائے گا؟ جب بوڑھا ہوا تو سانس پھولنے لگی، اب وہ لے ٹوٹ جاتی تھی، بھدی لگنے لگی، لوگ تو سنتے بھی نہیں تھے، الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے کہ بوڑھا ہو گیا، ابھی یہ بجاتا ہے، اس سے تو ہوتا بھی نہیں ہے۔
لیکن بیچارے کے پاس اس کے علاوہ کوئی فن تھا بھی نہیں. کرتا تو کیا کرتا, اس کی کمائی کا ایک ہی ذریعہ تھا یہ بانسری بجانا, اور اس کو بجا کر کے لوگوں کو خوش کرتا تھا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب دنیا ایک پھوٹی کوڑی بھی دینے کو تیار نہیں, فاقے پہ فاقے آ گئے, مرنے کی حالت آ گئی, 80 سال کی عمر ہے. یہ زمانہ حضرت عمر فاروق کا ہے. اس وقت یہ بوڑھا جنت البقیع قبرستان مدینہ طیبہ کا آیا اور اس بانسری کو اپنے گھٹنے سے توڑ ڈالا, توڑ دیا اور کہا پھینک دیا. کہا اے خالق کائنات, تو نے مجھے پیدا کیا, لیکن اگر میرے حصے میں رزق نہیں ہے تو مجھے موت دے, میں قبرستان میں کھڑا ہوں, میں اب کسی اور پر بوجھ نہ بنوں, میں یہیں مروں اور یہیں سو جاؤں, مجھے معاف کر دے مولا. وہ روتا رہا. جب حالات کا مارا ہوا آدمی مولا کی بارگاہ میں روتا ہے نا تو اس کا دل بھر آتا ہے. حالات کا مارا ہوا جب روتا ہے تو اس کے رونے کی آوازیں آسمانوں کو چیر دیتی ہیں. تمہیں اندازہ نہیں, یوں ہی رونے والا الگ ہے, لیکن حالات سے مارا ہوا دل کا ٹوٹا ہوا جب روتا ہے تو اس کی آوازیں 7ویں آسمان کے اوپر جاتی ہیں. رویا, بے انتہا رویا, اور گر کر کے وہیں سو گیا. نہ کھانا ہے نہ پانی ہے, کئی دنوں کا بھوکا ہے. اللہ اکبر. یہ زمانہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں ہے, اور وہ پڑھتے پڑھتے حضرت عمر کو اونگ آئی, اور جیسی ہی ان کو اونگ آئی خواب میں رسول پاک تشریف لائے. فرمایا عمر جلدی اٹھو, اپنے گھر سے کھانا پانی لو, اور جنت البقیع میں اللہ کا ایک مہمان کھڑا ہے, اسے کھلاؤ. حضرت عمر گئے, کچھ نہیں دیکھا, کون ہے کیا ہے پتہ نہیں ہے, کون ہے معلوم نہیں. حکم ہوا, گھر گئے اور توشہ دان لیا, جو کھانے پینے کی چیزیں میسر تھی سب لے کر کے فوراً جنت البقیع آئے. دیکھا کہ کون ہے یہاں پر, اتنی رات گئے, کون بندہ ہوگا. تلاش کرتے کرتے درمیان میں پہنچے تو ایک بوڑھے کو وہاں پر غش کھائے ہوئے پڑا ہوا دیکھا. اس کو اٹھایا, جیسے ہی اٹھایا وہ کانپنے لگا. وقت کا بارعب خلیفہ سامنے کھڑا ہے. وہ قیصر اور کسریٰ جس سے کانپتے ہیں وہ عمر فاروق کھڑے ہیں. بوڑھا سوچنے لگا کہیں کوڑے نہ پڑ جائے, میری سزا کا کوئی وقت تو نہیں آ گیا ہے. عمر ابن خطاب سامنے کھڑے ہیں, کپ کپی تاری تھی. پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا کیا بات ہے, لیکن مجھے کھانا دے کر بھیجا گیا تجھے کھلانے کے لیے, تجھے کھلانے کے لیے. اٹھ, کئی دن سے تو بھوکا ہے, کئی دن سے تو پیاسا ہے. وہ رونے لگا اور اس کے بعد توشہ دان لیا اور پھر پوچھا کس نے بھیجا آپ کو کھانا دے کر, کون کہا ہے؟ کہا کون کہہ سکتا ہے, ہم غریبوں کا آقا, ہم بے سہاروں کا سہارا, وہ یتیموں کا ماوا و ملجا, ہاں جس کو ہر امتی کے درد کا احساس ہے. وہ خواب میں تشریف لائے. اللہ کے حکم سے حضور پاک نے مجھے فرمایا ہے کہ جا اپنے گھر سے کھانا لے جا, اور اللہ کا ایک مہمان قبرستان میں کھڑا ہے, اسے کھلا آ. اتنی بات سننی تھی, وہ چیخ مار کر کے گرا اور کہنے لگا 80 سال تک میں نافرمانی کرتا رہا, 80 سال تک بانسری بجاتا رہا, دور بھاگتا رہا, آج ایک دن کیا اس رحمان کو میں نے پکارا, وہ 80 سال کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور میرے پیٹ بھرنے کے لیے وقت کے خلیفہ کو بھیج دیا. اس رحمان کا, اس ارحم الراحمین کا یہ مظہر ہے میرے عزیزوں. آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا کو مناتے رہ جاؤ؟ نہیں مانتی, یہ جھوٹی ہے, مکار ہے, عیار ہے, دغاباز ہے. شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچائے, دنیا دیکھی بھالی ہے. سنا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں.